بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، اس لیکچر میں ہم آپ کے یونیورسٹی ایگزام کے مطابق امپورٹنٹ کوسچنز کے امپورٹنٹ ٹاپکس کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کے جو امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں وہ کور کیے جائیں، جو امتحانی نقطہ نظر سے آپ کے لیے بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہیں۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم شملہ وفد کے ٹاپک کو ڈسکس کرتے اور مکمل کرتے ہیں۔ اس ٹاپک کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں آپ کی مطالعاتی آسانی کے لیے، یعنی پڑھنے کی آسانی کے لیے۔ میری یہ کوشش ہوگی کہ آپ کے لیول پہ 20 نمبر کے ایک کوسچن کی حد تک اس ٹاپک کو شارٹ کر کے، جتنا کہ شارٹ ہو سکے، آپ کو سمجھا دیا جائے۔ اس ٹاپک کا ہم پہلا حصہ بناتے ہیں۔ اس کا آپ کوسچن بھی بنا سکتے ہیں۔ شملہ وفد کے پس منظر اور تشکیل کا جائزہ پیش کریں۔ شملہ وفد کے پس منظر اور تشکیل کا واقعہ پس منظر اور تشکیل کا جائزہ پیش کریں۔ اس ٹاپک کا میں آپ کو تھوڑا سا اس طرح سے انٹروڈکشن کرا دوں کہ شملہ ایک شہر ہے جو کہ برطانوی ہندوستان کے زمانے میں حکومت ہند کا گرمائی یعنی گرمیوں کے موسم کا دارالحکومت ہوا کرتا تھا۔ وہاں مسلمانوں کا ایک وفد 1 اکتوبر 1906 عیسوی کو وائسرائے ہند لارڈ منٹو، جو کہ حکومت ہند کا سربراہ بھی کہلاتا تھا، اس کی خدمت میں حاضر ہوا اور مسلمانوں کو درپیش مشکلات کا جائزہ پیش کرتے ہوئے ان کے حل کے لیے کچھ تجاویز اور مطالبات پیش کیے۔ یہ ایک بڑا وفد تھا جو سر آغا خان کی خدمت میں سر آغا خان کی قیادت میں وائسرائے کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ واقعہ کافی اہم ہے اور تاریخ میں شملہ وفد کے واقعہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ اس ٹاپک کا انٹروڈکشن ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنے کوسچن کی طرف، جو کہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو لکھوایا ہے۔ یہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ پہلے ہم پس منظر کی بات کرتے ہیں، پھر ہم تشکیل کی بات کریں گے۔ پس منظر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس سے مراد اسباب بھی ہو سکتے ہیں، یعنی پرچے میں یہ اس طرح سے کوسچن بھی آ سکتا ہے کہ شملہ وفد کی تشکیل کے اسباب کا جائزہ پیش کریں، یا یہ کوسچن اس طرح سے بھی آ سکتا ہے کہ ان عوامل کا جائزہ پیش کریں جن کی بنیاد پر مسلمانوں کا نمائندہ وفد ترتیب دیا گیا، جو کہ شملہ میں گورنر جنرل کی خدمت میں حاضر ہوا۔ الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ ایک ہی چیز کو تھوڑے سے فرق کے ساتھ کئی طریقوں سے پوچھا جا سکتا ہے،
یہ بات بھی میں تقریباً ہر ٹاپک میں آپ کو کلیئر کرتا رہتا ہوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ جائے، کیونکہ عام طور پہ جو اسٹوڈنٹس پرچے میں نقصان اٹھاتے ہیں، بلکہ خاصا بڑا نقصان اٹھاتے ہیں، تو اس نقصان کی بڑی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ کوسچن کے الفاظ کو نہیں سمجھ پاتے، جس کی وجہ سے تیار کیا ہوا ٹاپک بھی ان سے مس ہو جاتا ہے۔ بہرحال ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، تو مختصراً میں آپ کو اس کا پس منظر بتاتا ہوں۔ ویسے اس کے بہت سارے عوامل تھے۔ مسلمانوں کو بہت ساری مشکلات درپیش تھیں، مذہبی حوالے سے، اقتصادی حوالے سے، معاشرتی حوالے سے اور معاشی حوالے سے، سیاسی حوالے سے، کئی شعبۂ زندگی میں مسلمانوں کو بے شمار مشکلات درپیش تھیں، بالخصوص نئے نظام کے مطابق۔ مسلمانوں نے جب انگریزی تعلیم حاصل کرنا شروع کی تو وہ اپنے حقوق کے لیے آہستہ آہستہ آواز اٹھانے لگے، اور ان میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ وہ انگریز حکومت کے سامنے اپنے مطالبات پیش کریں اور نئے اور بدلے ہوئے حالات کے مطابق اپنی خواہشات اور اپنی ضروریات قانونی طریقے سے مطالبات کی منظوری کی شکل میں حکومت سے پوری کرائیں۔ مسلمانوں کے اندر تعلیم یافتہ طبقہ آہستہ آہستہ مضبوط ہونے لگا، اور دوسری طرف کچھ حالات و واقعات بھی ایسے پیش آتے رہے کہ جن سے مسلمان کافی زیادہ متاثر ہوئے۔ مثال کے طور پہ ہندوؤں کی مختلف حوالوں سے مسلم دشمنی بڑی شدت اختیار کر چکی تھی، کبھی اردو ہندی تنازعہ کی شکل میں، کبھی مختلف حوالوں سے ہندوؤں کی جارحانہ تنظیموں کی سرگرمیوں کی شکل میں مسلمانوں کے خلاف ہندوؤں کی حرکات و سکنات شدت اختیار کر چکی تھیں، یعنی مسلم دشمن سرگرمیاں۔ اس کے علاوہ 1892 کے قانون کے حوالے سے ہم نے سر سید کی سیاسی خدمات میں بھی پڑھا تھا کہ اس قانون میں مخلوط طریقہ انتخاب تھا، اور جب اس قانون کے تحت پہلا الیکشن ہوا تو مسلمانوں کو کوئی خاص نمائندگی نہیں ملی، اور سر سید احمد خان کے خدشات کھل کے سامنے آ گئے، جس پر تھوڑی سی ڈسکشن ہم نے اس ٹاپک میں بھی کی تھی۔ مسلمان اس بات کو شدت سے محسوس کرتے تھے کہ جداگانہ انتخاب کے اصول کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ جب تک جداگانہ انتخاب کا اصول اختیار نہ کیا گیا تو مسلمانوں کو کبھی بھی ان کے حقوق حاصل نہیں ہو سکتے، ان کی صحیح نمائندگی کا حق بالخصوص نہیں مل سکتا۔ اس کے علاوہ علی گڑھ کالج کو یونیورسٹی کا درجہ دلانے کا مطالبہ بھی شروع ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ مسلمان کاروباری اور دیگر تجارتی شعبوں میں اقتصادیات کے حوالے سے تیزی سے ہندوؤں سے پیچھے رہتے جا رہے تھے، اور انگریزوں کی ہندو نواز پالیسیوں کی بدولت مسلمانوں کا اقتصادی معیار تیزی سے گرتا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ بیسویں صدی کے آغاز پر ہندوؤں کی شدت پسند سرگرمیاں مزید بڑھ گئیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں سیاسی بیداری پیدا ہوئی، اور سیاسی طور پہ متحد ہونے کی خواہش
بڑی تیزی سے شدت اختیار کر گئی۔ 1901 عیسوی میں ایک چھوٹی سی تنظیم جس کا نام محمدن پولیٹیکل آرگنائزیشن تھا وہ بنائی گئی، اور یہ تجربہ بھی کافی زیادہ کامیاب رہا۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو محمدن ایجوکیشنل کانفرنس کے حوالے سے تفصیل سے بتایا تھا، وہ الگ سے موجود تھی۔ ان تنظیموں کا قائم ہونا اور کامیابی سے چلنا یہ ثابت کرتا تھا کہ مسلمان سیاسی طور پر متحد ہو سکتے ہیں اور اپنی سیاسی تنظیم بنا بھی سکتے ہیں۔ مسلمانوں میں کافی زیادہ سیاسی بیداری پیدا کرنے کے لیے یہ سرگرمیاں ہو رہی تھیں۔ ان تنظیموں کا کافی زیادہ اہم کردار تھا۔ اس کے بعد 1905 عیسوی میں صوبہ بنگال کو تقسیم کیا گیا۔ اس تقسیم کے نتیجے کے طور پر بنگال کے 2 صوبے بن گئے، ایک مشرقی اور ایک مغربی بنگال، یعنی ایک مشرقی بنگال اور ایک مغربی بنگال۔ مشرقی بنگال کا دارالحکومت ڈھاکہ تھا اور یہ مسلم اکثریتی صوبہ تھا، چنانچہ مسلمان اس تقسیم سے کافی زیادہ مطمئن تھے، یعنی کافی خوش تھے۔ گو کہ یہ تقسیم مسلمانوں کے مطالبات یا ان کی خواہشات پر نہیں کی گئی تھی، یہ خالصتاً انتظامی مجبوریوں کے باعث انگریزوں نے کی تھی، لیکن بہرحال اس کا مسلمانوں کو ضرور فائدہ پہنچا۔ لیکن دوسری طرف یہ بات بھی قابل توجہ ہے کہ ہندو جو لمبے عرصے سے مسلمانوں کی حق تلفی مختلف شعبوں کے حوالے سے کر رہے تھے، یہ ہم آگے کسی ٹاپک میں تفصیل سے پڑھیں گے، ان کو استحصال کرنے، یعنی آسان زبان میں آپ کو یوں سمجھاؤں کہ مسلمانوں کے حقوق غصب کرنے کا جو موقع لمبے عرصے سے ملا ہوا تھا وہ کافی حد تک ختم ہو گیا۔ چنانچہ ہندوؤں نے، یعنی بنگال کے ہندوؤں نے اس تقسیم کو ختم کرانے کا مطالبہ کیا اور اس کے حوالے سے کافی زیادہ زوردار تحریک چلائی۔ یہ تقسیم 1905 عیسوی میں ہوئی، اور جو ہی یہ تقسیم ہوئی تو ہندوؤں کی طرف سے احتجاجی تحریک بھی شروع ہو گئی، جو کہ دن بدن تیزی سے شدت اختیار کرتی چلی گئی۔ پہلے تو حکومت کے انگریزوں کے خلاف سرگرمیاں کی گئیں اور پھر مسلمانوں کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ یہ صورتحال مسلمانوں کو کافی زیادہ برانگیختہ کر رہی تھی جذباتی طور پر، یعنی مسلمانوں کے جذبات کو ابھار رہی تھی، ان کو آسان الفاظ میں یوں کہوں کہ ان کے اندر بے چینی اور غصہ پیدا کر رہی تھی۔ ان حالات میں صورتحال کافی زیادہ مجموعی طور پہ پیچیدگی اختیار کر رہی تھی کہ 1906 عیسوی کے سال میں برطانوی پارلیمنٹ میں سالانہ بجٹ پیش کیا گیا، جیسے کہ ہمارا ہر سال جون کے مہینے میں قومی اسمبلی میں بجٹ پیش ہوتا ہے، تو اس طرح برطانیہ کے اندر برطانوی پارلیمنٹ میں سالانہ بجٹ پیش ہوا، اور اس خیر بجٹ کا پیش ہونا تو ایک الگ بات تھی، لیکن ہمارا جو اس بجٹ سے تعلق بنتا ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ پر بحث جاری تھی۔ جیسے کہ ہمارے بھی بجٹ پیش ہونے کے بعد اس پر بحث ہوتی ہے، لیکن اس بحث کے دوران صرف بجٹ پر نہیں بات ہوتی، بلکہ اور سیاسی معاملات اور حالات پر بھی اظہار خیال کیا جاتا ہے۔ اسی طرح برطانوی پارلیمنٹ میں بجٹ پر بحث جاری تھی کہ وزیر جو اس زمانے میں وزیر برائے امور ہند تھا، اس کا نام تھا جان مارلے۔ جان مارلے نے بجٹ پر بحث کے دوران اپنی تقریر میں اعلان کیا کہ حکومت بہت جلد بر صغیر کے اندر
سیاسی اصلاحات نافذ کرنا چاہتی ہے، ایسے سیاسی اصلاحات جو کہ پہلے سے زیادہ مؤثر ثابت ہوں اور ان میں نمائندگی کے اصول کو وسیع پیمانے پر نافذ کیا جائے۔ یہ اعلان برصغیر کے اخبارات میں چھپا تو نواب محسن الملک جو اس زمانے میں علی گڑھ ٹرسٹ کے سیکریٹری جنرل بھی تھے، انہوں نے یہ سوچا کہ ان حالات میں کیوں نہ مسلمانوں کے معاملات، بالخصوص ان کی مشکلات و ضروریات، حکومت کے سامنے پیش کی جائیں اور حکومت کو درخواست کی جائے کہ نئی نافذ ہونے والی اصلاحات میں مسلمانوں کے جائز حقوق کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ آئیڈیا جو تھا کافی مقبولیت اختیار کر گیا۔ اس حوالے سے مشاورت کی گئی، یعنی مسلمان معززین نے باہمی مشورہ کیا اور بہت سارے مسلمان قائدین نے نواب محسن الملک کو خطوط لکھے اور اس حوالے سے کوئی اقدام کرنے کی طرف ان کی توجہ مبذول کرائی۔ نواب محسن الملک اس زمانے میں چھٹیاں گزار رہے تھے، جیسے ہماری گرمیوں کی چھٹیاں ہوتی ہیں تو ان لوگوں کی بھی اس زمانے میں چھٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ انہوں نے یعنی محسن الملک صاحب نے علی گڑھ کالج کے پرنسپل کو ایک خط لکھا جس میں کہ اس بات کی ہدایت کی کہ وہ وائس رائے یعنی گورنر جنرل کے دفتر سے رابطہ کرے اور یہ درخواست پیش کرے کہ مسلمانوں کا ایک نمائندہ وفد وائس رائے سے ملنا چاہتا ہے اور ان کے کچھ مطالبات ہیں جن کے حوالے سے وہ وائس رائے سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے وائس رائے سے وقت لینے کی کوشش کی جائے۔ یہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں، خاص طور پہ آبجیکٹیو کوسچن کے حوالے سے بھی یہ بڑی قابل توجہ بات ہے۔ اس زمانے میں علی گڑھ کالج کا جو پرنسپل تھا اس کا نام تھا WAJ آرچبولٹ۔ WAJ آرچبولٹ کو یہ بات نواب محسن الملک نے، جو کہ اس وقت بمبئی میں چھٹیاں گزار رہے تھے، ایک خط کے ذریعے نواب محسن الملک نے یہ بات یا یہ ہدایت جاری کی WAJ آرچبولٹ کو۔ WAJ آرچبولٹ نے گورنر جنرل کے دفتر سے رابطہ کیا اور اس حوالے سے